بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. ناظرین کرام، جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ محمد عبدالعزیز کو سبسکرائب اور لائک شیئر نہیں کیے ہیں، جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں. سورۃ المومنون چل رہا تھا، ذکر چل رہا تھا شجر زیتون کا جو طور سینا سے نکلتا ہے. وہاں تک ہم پڑھے تھے، اب انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. يَذْكُرُ تَعَالَى مَا جَعَلَ لِخَلْقِهِ فِي الْأَنْعَامِ من المنافع. اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یہاں پر جو منافع انسان کو دیے ہیں، جتنے بھی منافع دنیا کے اندر ہیں سب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ بنایا ہے. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ایک ایک فردن کر رہے ہیں. من الانعام المنافع وذلك انہم یشربون من البانها. وہ لوگ جو ہم جانور دیے ہیں تو جانوروں کے جو دودھ نکالتے ہیں، دودھ پیتے ہیں. یشربون من البانها الخارجہ من بین فرث و دم. تو دودھ کس بتا رہے ہیں، اس کا جو مجرا ہے جسم میں سے نکلتا ہے تو جانور کے، ایک طرف خون اور دوسری طرف گوبر، اور دونوں کے بیچ میں سے مجرا بعض رگیں ہیں اس میں سے نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تدبر کرنے والوں کے لیے ایک وہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم سوچو اس کے اندر کہ ایک بدبودار چیز، اس کا جو فضلہ ہے جانوروں کا، اور دوسری طرف خون کی رگیں ہیں ان کے بیچ میں سے نکلتا ہے اور وہ کبھی خراب نہیں ہوتا. دودھ کی صفت یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی بدبو، تھوڑی سی بھی جو ہے نا قبیح چیز اگر اس کو لگ گئی یا تو اس کی بو وغیرہ بھی پا لیا تو فوراً پھوٹ جاتا، دودھ خراب ہو جاتا. تو بتا رہے ہیں کہ ہماری قدرت دیکھو کہ ہم گندگی اور خون کے بیچ میں سے نکالتے ہیں تمہارے لیے تازہ دودھ. یشربون من البانها الخارجہ من بین فرث و دم یاکلون من لحمانها. اور تم گوشت کھاتے ہو جانوروں کا ذبح کر کے. ویلبسون من اصوافها. اور اس کے کھالوں سے تم اس کی صوف جو ہے، اس کا جو فر ہے، اس کے جو بال ہے دمبے کے، دمبے بول کے ذکر نہیں کرے، مختلف جانوروں کا، تو اس کے تم لباس بناتے ہو تاکہ تم سردی سے بچیں. واوبارها واشعارها. اس کا وبر، اس کا جو صوف ہے ولن بناتے ہو اس سے. واشعارها. اس کے بالوں سے تم، دیکھا گیا ہے کہ عرب کے بادیہ جو ہوتے ہیں یہاں پر، وہاں پر بھی جو آج جس کو ہم چرواہے کہتے ہیں، وہ لوگ ایک آلہ ہوتا ہے ان کے پاس، وہ بال کو اس کے لپیٹ کے جو ہے نا بال کو بال لگا کے اس کا تاگا بناتے ہیں، تاگے سے کمبل بناتے ہیں. وہ کمبل، اس کے کپڑوں کی ایسی تاثیر یہ ہے کہ گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے وہ، اور سردی کے دنوں میں گرم ہوتا ہے. اور پانی کے دنوں میں پانی جب پڑتا ہے اس کے اوپر تو پانی بہہ کے نکل جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں پانی. تو پانی کے دنوں میں واٹر پروف کا کام لیتے ہیں، سردی کے دنوں میں جو ہے نا گرم رہنے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا رہنے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعام ہے، اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. تم یہ تمام بنانے کے باوجود بھی کیا تم ہمارا شکر ادا نہیں کرتے؟ اور اس کا کہتے ہیں کہ وَيَرْكَبُونَ ظُهُورِهَا. ان جانوروں کے پینڈوں پر تم بیٹھتے ہو. وَيَحْمَلُونَهَا الْأَحْمَالَ. اور اپنے وزن بھی ڈھوتے ہو. الْأَثْقَالَ إِلَى بَلَدٍ نَّائِيَ عَنْهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى. ایسی جگہوں پر جاتے ہو جہاں پر پہنچ نہیں سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. ایسی جگہوں پر تم نہیں پہنچ سکتے الا کہ بہت ہی شدید مشاکل اور بہت پریشانی اٹھانے کے بعد پہنچتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا، دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض جگہوں پر مٹی اتنی چکنی ہوتی ہے، پانی اس کے اوپر جب پڑ جائے گا، برف کے زمانے میں برف جب ہوئیں گے وہاں پر، تو پانی پڑنے کے بعد اتنی مٹی چکنی ہو جاتی ہے تو آدمی وہاں پہ اس کے قدم ٹکتے ہی نہیں. قدم یا تو چڑھائی پہ چڑھنے دو یا اتار پہ اترنے دو، بس اس کے قدم سلپ ہوتے ہی جاتا ہو، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا، پیر آگے بڑھا تو پھر پیچھے، پھر آگے بڑھا تو پھر پیچھے. دنیا کی کوئی سواری وہاں پر نہیں چل سکتی. بڑے بڑے ٹینک، بڑے بڑے جو ہے بختر بند گاڑیاں، بڑے بڑے سوفسٹیکیٹڈ گاڑیاں جو ہمر وغیرہ تمام نکال لیے ہیں لوگ، انسان ٹیکنالوجی کے دور میں. لیکن
یہ تمام ٹیکنالوجی فیل ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اللہ تعالیٰ جو بنایا ہے زمین تو وہاں پر، لیکن ایک چیز چلتی ہے، گھوڑا چلتا ہے، گھوڑے کے اندر ایسی صفت ہے، اور گدھا بھی ہے، خچر بھی ہے، یہ سواریاں ایسے ہیں ان کے اندر، ان کے پیر ایسے بنا ہے اللہ تعالیٰ، جب پیر گاڑ دیتے ہیں وہ لوگ چلتے ہیں تو سیدھا وہ مٹی کو پھاڑتے ہوئے زمین تک پہنچ جاتا ہے اس کا پیر، اس سے چلتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ گنا رہے ہیں الا بشق الانفس، تم نہیں پہنچ سکتے الا کہ بہت ہی مشقت اور پریشانی کے ساتھ۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب رؤوف اور رحیم ہے۔ آدمی کو وہاں پر جانے کے بعد، وہاں پر دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، کہ کاش کہ اگر ساری زندگی، ساری زمین ایسی اللہ تعالیٰ بنا دیتا تو ہم کیا کرتے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دوبھر ہو جاتا۔ بعض جگہوں پر ایسی برف باری ہوتی ہے، آدمی 10 قدم نہیں چل سکتا، سلپ ہو کے گر جاتا، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا اس کا، کوئی گاڑی کوئی چیز نہیں چل سکتی، حتیٰ کہ ٹائروں کو بھی جو ہے نا چین لگا کے لوگ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا بنا دیتا اگر پوری زمین کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ یہ تمام انعام گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کی طرف، اور نوح نے کہا فقال یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک الہ کے علاوہ کئی الہوں کو، لکڑی کے پتھروں کو، شجروں کو، جھاڑوں کو، ان تمام چیز کو تم الہ سمجھتے ہو، جو چیز بھی تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے، جس سے ڈرتے ہو، سانپ بچھو تمام چوہوں کی پوجا، ہاتھی کی پوجا، عجیب عجیب قسم کے پوجائیں کرتے ہو، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ افلا تتقون۔ تو قوم کا جواب سنیے، فقال الملأ الذین کفروا من قومه، ان کے کافروں کے سردار جو بڑے بڑے ان کے ائمۃ الکفر ہے، انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، اس کی بات کہ ہم کیا سنیں، یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، تم پر جو ہے نا حکومت کرے، یتفضل علیکم، افضلیت کے لیے کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہ رہا، اگر واقعی اللہ یہ بات صحیح کر رہا ہے اس کے ذریعے، تو اگر وہ اللہ چاہتا تو ایک ملک کو، ایک فرشتہ کو بھیجتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، نہ تو ہم نے دیکھا، نہ تو ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے ہم سنا کہ اس قسم کا آدمی آیا ہے رسول۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ، یہ تو ایک معمولی سا آدمی ہے، یا تو یہ پاگل ہو گیا ہے، پاگل، جنہ کا الفاظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ۔ جیم اور نون عربی کے اندر جب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی چیز کے معنی ظاہر کرتے ہیں ما فوق الفطرت، جیسا کہ جنت ہے، جنت کو کسی نے دیکھا نہیں، جنت کے انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ولا عین رات ولا اذن سمعت، نہ تو کوئی آنکھ نے دیکھا ہے اس کے انعام کو، نہ تو کسی کان نے سنا ہے، یعنی ہمارے ما فوق الفہم ہے۔ تو جنہ جب عربی میں زبان میں جمع ہو جاتا ہے، جنین ویسے ہی ہے، عورت کا پیٹ کے اندر جو بچے کی پرورش وغیرہ اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے اس کو، یہ انسان 1400 سال پہلے کچھ معلوم نہیں تھا انسان کو بس۔ تو اور یہ بھی تو جنہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مجنون، جب آدمی جب پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو ایسی حرکتیں کرتا ہے، اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہوا تھا، سوچتا نہیں کیا ہے، کیا کر رہا ہوں میں، کیا نہیں، اس کا دماغ ایسے۔ تو ان ہوا الا رجل به جنہ، یہ تو ایک معمولی سا انسان ہے اور یہ مجنون ہو گیا ہے۔ فتربصوا به حتى حين، تم تھوڑا صبر کرو اور تھوڑا دیکھو اس کو اور مہلت دو، تاکہ وہ تمہارے الہوں کو پھر پوجنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح ذات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔